تفسیر، ہر فعل میں کسی نہ کسی آیت کی تعبیر، ہر جنبش میں کسی نہ کسی رکوع کی تعبیر۔ اسی لیے جب سورہ برأت نازل ہوئی تھی تو رسول خدا نے کہا تھا حج کے موقع پہ یا تو میں پڑھوں گا یا وہ پڑھے گا، جو مجھ سے ہوگا میں اس سے ہوں گا۔ پر دوسرے اسی طرح دیکھتے رہ گئے جیسے خیبر میں علم کو، تقریر چادر کو، مباہلے میں پادریوں کو اور قرآن میں علی کو دیکھتے رہ گئے۔ ایسا چلتا پھرتا قرآن ہے علی کہ رسول خدا نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن بھی پاک علی بھی پاک، قرآن بھی طیب علی بھی طیب، قرآن بھی طاہر علی بھی طاہر، قرآن بھی نور علی بھی نور، قرآن بھی ظہور علی بھی ظہور، قرآن قلب پیغمبر پہ اترا علی خدا کے گھر میں اترا۔ قرآن قلب پیغمبر میں اترا علی خدا کے گھر میں اترا۔ قرآن میں سورہ رحمان علی جان رحمان، قرآن میں سورہ آل عمران علی فرزند عمران، قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت۔ قرآن کو نہ ماننے والا کافر، علی کو نہ ماننے والا منافق۔ لیکن ایک فرق ہے قرآن میں اور علی میں۔ بیٹا کو بھی اٹھ، سامنے مسجد میں جا، وضو کر، ٹوپی پہن، تسبیح پکڑ، قرآن 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 کرتا جا۔ نہ عبادت ملے گی نہ ثواب ہوگا، نہ عبادت نہ ثواب۔ لیکن آپ بھی اٹھیے، چوک میں جائیے، علی 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 کرتے رہیے۔ اس عید کو تھوڑی سی بڑھا لیجیے، عید کو اگر بڑھتی ہے تھوڑی سی۔ عید کو تھوڑی سی بڑھا، تھوڑی سی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو گئی، شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو نے صرف شہد بنانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی شہد کی مکھی کی فطرت، مزاج، طبیعت، روح شامل کر دیا کہ تو نے صرف شہد بنانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو نے صرف شہد بنانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ تو کہا دیتا شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تو نے صرف شہد بنانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، اور حبیب کبریا کو کہا جب تک وحی نہ آئے تو نے کوئی کام نہیں کرنا، جب تک وحی نہ آئے تو نے کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی سرکار تو عالم کی فطرت، مزاج، طبیعت، روح، وحی الہی کو بوند کے ایسا شامل کر دیا کہ پانی بھی مانگے تو وحی الہی، پسینہ بھی پہنچے تو وحی الہی، حسنین کو کندھوں پہ بٹھائے وحی الہی، زہرا کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے وحی الہی، یہ کسی کو اپنی گود میں اٹھائے وحی الہی، کسی کی گود میں پرورش پائے وحی الہی، یہ کسی کو اپنے گھر میں پالے تو وحی الہی، کسی کو اپنے شہر سے نکالے تو وحی الہی۔ چونکہ نہ پانی اپنی مرضی سے پیتا، نہ پسینہ اپنی مرضی سے پہنچتا، اب اگر سجدہ اللہ کو کرے پشت پہ حسین آ جائے تو یہ بھی نواسے کی محبت نہیں، وحی الہی۔ رسول کے لیے واجب کہ وقت نماز کا انتظار کرے، رسول کے لیے واجب وقت نماز کا انتظار کرے، اور نماز کے لیے واجب کہ حسین کے اترنے کا انتظار کرے۔ جس کا لطف وحی الہی تھا اس نے قیامت تک سمجھا دیا کہ سجدہ فرضیت عبادت ہے،
لیکن حسین عظمت عبادت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کی گلاب کو سلامت رکھے, کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت جنت میں لے کے جائے, کچھ کہتے ہیں کلمہ جنت میں لے کے جائے. لیکن میرا عقیدہ ہے نہ عبادت جنت میں لے کے جائے گی, نہ کلمہ جنت میں لے کے جائے گا, جنت میں حسینیت لے کے جائے گی. اگر میری بات کا یقین نہیں تو ہم سے پوچھ لو کہ تیری جنت عبادت سے بنی تھی یا حسینیت سے بنی تھی. اور اگر مردی بات کا بھی یقین نہیں, اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے تو جناب عمر سے پوچھ لو جنہوں نے کہا تھا حسن بیٹا لکھ لو, میں کفن میں لکھواؤں گا, میں کفن میں لکھواؤں گا. ارے مردی بات کا یقین نہیں تو حضرت عمر کی ہی بات مان لیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ جنت کی عبادت سے نہیں علی کے بچوں کی مرضی سے ملنا. جنت علی کے بچوں کی مرضی سے ملا ہے. حسین کی محبت جنت میں لے کے جائے, مودت حسین جنت میں لے کے جائے. رسول خدا مسجد نبی صحابہ کا جمع ہوئی, مولا حسین تشریف لائے. سرکار نے کہا مرحبا اے زمین و آسمان کی زینت. پاس کے صحابی بیٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ تو رسول خدا نے کہا حسین زمین سے زیادہ آسمان والوں کے لیے باعث زینت ہے. اس طرح حسین کا ہاتھ بلند کیا جیسے غدیر نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا دنیا والوں پہچان لو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ میرا بیٹا جنتی, اس کا بابا جنتی, اس کی والدہ جنتی, اس کا نانا جنتی, اس کی نانی جنتی, اس کا دادا جنتی, اس کی دادی جنتی. جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی, اور جو حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے. آپ کی بات ہوئی ہے, آپ کی بات ہوئی ہے. جو حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی. یہ تو آپ کی محبت تھی نا جس کا معیار رسول خدا نے بتایا. اب ذرا اللہ کی محبت دیکھیے گا حسین سے. ایک صحابی نے رسول خدا کی دعوت, تھوڑا جاننا آخری بات, رسول خدا کی دعوت, سرکار نے دعوت قبول کی, حسن و حسین کو ساتھ دیا. جیسے ہی گلی مڑے وہ صحابی رسول خدا کی قدموں کی جانب دیکھنے لگ پڑا. قریب پہنچے تو سرکار نے کہا بندہ ہے خدا, پوری کائنات میرا چہرہ دیکھ کے عبادت کرتی ہے اور تو ہے کہ میرے قدموں کی جانب دیکھتا ہے. صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھا کے میرے گھر تشریف لائیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو خرید کر آزاد کروں. کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی صاحب. مولا حسین نے شام کو گھر جا کے والدہ کو بتایا. جناب سیدہ بڑی خوش ہوئی اور اس صحابی کو بڑی دعائیں دی. اب کیا معیار ہوگا اس صحابی کا جسے جناب سیدہ کی دعا لگ جائے. اب کچھ دنوں کے بعد مولا حسین نے کہا اپنی والدہ سے ماں میں نے بھی نانا کی ویسے ہی دعوت کرنی ہے جیسے اس صحابی نے کی. گئے سرکار نانا کے پاس, کہا نانا کل کی دعوت قبول فرمائیے گا. رسول خدا بڑے خوش ہوئے. اب جو زبان بیٹھا ہے یہاں پہ خاص طور پہ ہمیشہ یاد کے لیے جو زبان بیٹھا ہے, رسول خدا نے کہا میں کیوں نہ حسین کی دعوت قبول کروں. صحابہ کو کہا میں روز محشر انبیاء میں یہ فخر سے کہوں گا کہ میں وہ محمد ہوں جو حسین کا مہمان بنا تھا. کی محبت میں اٹھائے گا, میں ہر قدم کے بدلے 70,000 گناہگاروں کو حسین کی محبت میں جنت میں بھیج دوں. کتنی محبت تھی اللہ کو حسین سے, کتنی محبت تھی رسول کو حسین سے. اب اللہ جانے کتنی محبت تھی حسین کو ننھی سکی. تہجد کی نماز ہوئی,
تہجد کی دعاؤں میں مانگا حسین ننھی سکینہ، اور دعا کی پروردگارہ مجھے وہ بیٹی عطا کر جو مجھے اتنا پیار کرے جتنی میری ماں اپنے بابا سے کیا کرتی، اور پھر مجھ سے تو ایسا امتحان لے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔ اور میدان کربلا میں عزاداروں دنیا نے دیکھا کہ ننھی سکینہ تماچے کھا رہی تھی اور حسین سبحان ربی یدعلا کہتا تھا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس کے نام کی محفل ہو آتا ہے، رسول کا ملاد ہو آتے، کسی بزرگ ہستی کا چہرہ ہو آتے، لیکن جب مجلس سے حسین برپا ہو رہے، رسول خدا بھی آتے، شیر خدا بھی آتے، حسن مجتبیٰ بھی آتے، حسین کی دکھوں کی ماری ماں زہرا بھی آتی، اور کوئی آئے نہ آئے کربلا کا بیمار سید سجاد ضرور آتا ہے۔ اور جب بھی کوئی مومن غم حسین میں آنسو بہاتا تو سید سجاد بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھ جاتے، زخمی ہتھیلیاں بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار اس نے میرے بابا کو زین سے زمین پہ آتے نہیں دیکھا، یہ سن کے روتا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، اے پالنے والے اس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں بچھی لگتے نہیں، یہ سن کے روتا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، اے خالق کائنات اس نے میری بہن سکینہ کو تماچے لگتے نہیں، یہ سن کے روتا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ عزادارو جہاں سید سجاد ہو وہاں پردے میں ننھی سکینہ بھی آ جاتی ہے، ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے پروردگارا سجاد میرا وہ بھائی ہے جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تو اسے کچھ نہیں مانگا، یہ اس مومن کے لیے مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول فرما۔ میں عرض کروں بی بی کی بارگاہ میں بی ایک مرتبہ شام چھوڑ کے اس بارگاہ میں آیا، یہاں نہ کوئی تماچے مارے نہ کوئی تالیاں مارے، سکینہ کا مسائل سمجھنا ہے نا شاچی، تو 8 ذی الحج پہ اپنی سوچوں کو لے کے جب مسلم مارے گئے تو مولا حسین نے مسلم کی بچیوں کو بلایا، اس طرح سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا کہ بچیاں سمجھ گئی ہم یتیم ہو گئے، پاس ہی کھڑی تھی ننھی سکینہ، دل میں خیال بیٹھ گیا جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ہائے سکینہ تیری قسمت جب تو یتیم ہوئی ہے، کسی نے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا، کوئی ادھر سے تماچے مارتا تھا کوئی ادھر سے تماچے مارتا تھا۔ عزادارو بڑا لمبا مسائل ہے ننھی سکینہ، نہیں بیان کیا جا سکتا کہ ننھی سکینہ کو کتنے تماچے لگے، نہیں بیان کیا جا سکتا سید سجاد کو کتنے تالیاں لگے، لیکن دونوں بہن بھائیوں کے مسائل میں ایک بڑی مطابقت ہے، جو جینا چاہتی تھی وہ شام کے زندان میں بابا بابا کہتے مر گئی، اور جو مرنا چاہتا تھا وہ شام شام کہتے ہوئے 40 سال تک خون رو نہیں بیان کر سکتا۔ عزادارو اس اجڑے چمن میں کھلے آسمان کے نیچے شام غریمہ کیسے گزارتے، لیکن جب پانی آیا حضور کی زوجہ پانی لے کے آئی تو جناب زینب نے کہا سکینہ بیٹا اٹھو پانی آ گیا، سکینہ بیٹا اٹھو پانی آ گیا، سکینہ تڑپ کے اٹھی رو کے کہتی ہے پھوپھی جان کا چچا آواز نہیں بیٹا حضور کی زوجہ پانی لائی ہے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی جان آپ بھی تو پیاسی ہو، تو جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا پہلے چھوٹے پانی پیتے، بس اللہ چھوٹے کا نام سنا، ننھی سکینہ نے پیالہ پکڑا، مقتل کے جانے دوڑنا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جاتی ہے، تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں، ہائے میرا اصغر۔ اس بچے کی عمر تقریباً 5 سال ہو گئی،
بس اسے تھوڑی سی چھوٹی سی نرمی سے، لیکن اداروں میری جان دیکھنا اگر اس نے ساری رات رونا، اس بچے کا چہرہ چھوٹا ہے، میرا ہاتھ بڑا ہے، اللہ جانے کتنا بڑا ہاتھ ہوگا، شمر نہیں تھا، اور کتنا چھوٹا چہرہ ہوگا ننھی سکینہ کا، کہ جس کے رخساروں کا رنگ سفید سے پہلے سرخ ہوا، پھر سرخ کے بعد نیلا ہوا، اور پھر قبر کی دیوار تھا۔ ننھی سکینہ کا رخساروں کا رنگ بدلا نہیں، اداروں شام کا زندان آ گیا۔ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا، بس اتنا رونا شروع کیا کہ شام کے در و دیوار ہل گئے۔ منوروں نے سپاہی کو دیکھا، اس بچی کو علیحدہ زندان میں بھیج دو۔ سپاہی نے کہا سید سجاد کو کہ یزید نے حکم نامہ بھیجا ہے کہ اس بچی کو علیحدہ زندان میں بھیج دو۔ سکینہ نے سنا اور کہا بھیا سجاد یہ علیحدہ زندان کیا ہوتا ہے؟ تو سجاد کہتا رہا بہن سکینہ میرا کہتا تھا نہ دو، اب علیحدہ زندان ہے، جاننا میں ہوگا، نہ جناب زینب ہوگی نہ تیری ماں ہوگی۔ حسین کے بیٹے نے سکینہ کو اٹھایا، اداروں پہلا زندان آیا، اندھیرا پڑنا شروع ہو گیا۔ سکینہ نے اپنے بھائی کو زور سے پکڑ لیا، دوسرا زندان آیا، اندھیرا ہو پڑ گیا، تیسرا زندان آیا۔ سکینہ نے کہا بھیا سجاد مجھے دکھائی کچھ نہیں دیتا، اداروں چوتھے زندان میں نہیں بیان کر سکتا۔ سجاد نے کس طرح سکینہ کے بازو چھڑائے، سکینہ رو رو کے کہتی تھی بابا بڑا اندھیرا، بابا مجھے ساتھ لے جا، بابا بابا۔ اچانک سسیاں خاموش ہو گئی، بابا کی صدائیں خاموش ہو گئی۔ سجاد نے کہا تمہیں جان پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اداروں زندہ میں سکینہ کو یتیمی کہاں لے آئی، یاد آتا ہے گھر اس کو کٹتی نہیں تنہائی، اور پانی جو کبھی اس کو زندان میں ملتا تھا کہتی تھی وہ رو رو کر ننھا سا میرا بھائی، اور گالوں پہ جو آئے تھے وہ نیل نہ مٹ پائے۔ سجاد